السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ روز سے نماز لیکچرز اپلوڈ کیے جا رہے تھے اور کیے جا بھی رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے کمنٹس پر جو کوسچنز ہوتی ہیں انہیں ٹائملی آنسر نہیں کیا گیا، لیکن میں آج ہی آپ کے کمنٹ سے اسکرول کر رہی تھی اور بہت سے کوسچنز ہیں انشاءاللہ جن کے 1 بائی 1 آنسرز کیے جائیں گے۔ بہرحال انزائٹی ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ پر جو لیکچر تھا اس پر جہاں بہت سے پازیٹیو رسپانس تھے، ایک کمنٹ تھا جس پہ میں نے چاہا کہ بات کرنی چاہیے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ ڈپریشن دراصل اور کچھ نہیں ہے، بس ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے دل و دماغ میں میرے غدر مچا دیا۔ سارا وقت دماغ میں ایمان کی کمزوری ہی کنڈلی مارے بیٹھی رہی۔ کچھ لفظ انسان کے وجود کو ہلا دیتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو یا تو بہت تیز کر دیتے ہیں یا بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ دل کیا کہ اس کمنٹ کا جواب دوں کہ لوگوں اتنے بڑے بڑے جملے نہ بولا کریں، اتنے شفافیت کے ساتھ، وہ بھی جس چیز سے کبھی گزرے ہی نہ ہو اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے جملے نہیں بولا کرتے۔ جانے ان کمزور ایمان والوں میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے ڈپریشن کے انتہاؤں میں جب لفظ بھی گم ہو جاتے ہوں گے، جب چند لفظ بولنے کے بعد تھکن سے ہانپتے ہوں گے، ان کی خالی آنکھوں نے حسرت سے آسمان کو کتنے لمحے تکا ہوگا۔ اللہ آپ تو سب جانتے ہیں نا، ان خالی آنکھوں کے سوال اللہ نے دیکھے ہوں گے۔ کتنے ہی ہوں گے جنہوں نے کئی کئی گھنٹے سجدے کی حالت میں گزارے ہوں گے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ مجھے بھی ان اندھیروں سے نکال جس طرح تو نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مجھے بچا لے، مجھے سکون دے دے۔ اور آپ کو کیا پتا کہ ان جیسے کمزور ایمان والوں نے استغفار اور آیت کریمہ کی تسبیحات سانسوں کے آنے جانے کی طرح کی ہوں گی اور ہر پینک اٹیک پر چاہے نماز کی طرف لپکتے ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اور دل کی ویرانی ختم کرنے کے لیے کئی گھنٹے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، کئی دن مسلسل آنسوؤں سے اللہ سے فریاد کی ہوگی۔ بس آپ میرے سے نظر مت ہٹائیے گا، بس میرے ساتھ رہیے گا، اپنے ہونے کا احساس بس رکھیے گا۔ اللہ کو اس کا امتحان شاید اسی طرح مقصود ہوگا، اس امتحان کی وجہ سے ہی صحیح اللہ کو اس کا یوں بھاگ بھاگ کے اپنی طرف آنے جانا کتنا پسند ہوگا، چاہے رونے کے لیے ہی صحیح۔ اگر غلطی سے کبھی کسی کو کچھ بتا بھی بیٹھے اس آس میں کہ شاید کوئی سننے والا مل جائے، تو اس کو آپ کا طنزیہ اور افسوس بھرے انداز میں کیے جانے والا سوال کہ ابھی تک اس غم سے نہیں نکلے، اس بیماری سے نہیں نکل سکے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے آپ کے ٹروماز کتنے ہی کھولوں میں انسان سمٹ جاتا ہے، اور اگلی دفعہ آپ سے تو کیا ایسے شخص کسی سے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں پائے گا، آپ تو فٹ فتوا جڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے اصل میں تم خود ہی اس بیماری سے نہیں نکلنا چاہتے۔ اور یہ بھی کہا ہوگا کہ بہت سوں کو تو مر جانا آسان لگتا ہوگا۔ دیکھیے، ایک اس شخص کی درد کی انتہائیں ہیں، اوپر سے کوئی ہاتھ بڑھا کر مدد کرنے والا بھی جب دور دور تک کوئی نہ دکھتا ہو۔ کہ کبھی آپ نے کینسر پیشنٹ سے کہا ہے کہ تم اس لیے اس بیماری سے نہیں نکل پا رہے کہ اصل میں تم خود ہی ٹھیک ہونا نہیں چاہتے، تمہارا تو دراصل ایمان ہی کمزور ہے۔ جن کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو وہ کینسر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ سیریسلی یقین کیجیے، ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے، اسی طرح ہر دل الگ ہوتا ہے، اور ہر دل کو آزمانے کے امتحان لینے کا اللہ کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کا ایگزام الگ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت یہ کہتی ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں تو فٹ لوگوں کی سائیکی کہتی ہے شادی شدہ زندگی میں مسائل ہوں گے اسی وجہ سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد عورت ڈپریشن کا شکار ہے تو ضرور اس کا کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ہوگا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، ضروری نہیں، یہ ڈپریشن نہیں ہے جسے آپ لوگوں نے ڈپریشن بنایا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے ڈپریشن بنتی ہیں۔ تو یہ سوچ انتہائی غلط ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت کی زواجی زندگی نہیں ٹھیک اسی طرح ڈپریشن میں، نو۔ اور یہ سوچ بھی 100% غلط ہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر ڈپریشن میں ہے تو ان کا کہیں نہ کوئی حرام معاملہ ہوگا، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایمان کی کمزوری، ناشکراپن اور اللہ سے دوری کا ٹیگ لگانے سے پہلے بس یہ دیکھ لیا کریں کہ ارد گرد ماحول کتنا اور کس حد تک غیر فطری ہے۔ جب کبھی آپ کے نظام تعلیم نے غم کو ٹریٹ کرنے کا، ٹراما سے گزرنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا، جہاں اداسی، ڈپریشن، غم اور انزائٹی جیسے ایموشنز پر جی بھر کر شرمندہ اور کرٹیسائز کیا جاتا ہو، وہاں انسانوں کا مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہو جانا کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان خود ہی اس دلدل سے نکلنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہو تو کچھ وقت تو لگتا ہے نا۔ غم کی سائیکالوجی سمجھنے میں، اپنے تالے کی چابی ڈھونڈنے میں، ایک ہی طریقہ، ایک ہی چابی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اور کون جانے چابی مل جانے پر یہی ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل بن جائے۔ جو تکلیف آپ کو کبھی نہیں آئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ غم کی شدتوں میں دل فارغ، بالکل خالی بھی ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے۔
واشکو بسی و حسنی اللہ، وہ یعقوب کا اپنے حسن کی کہانیاں اللہ کو سنانا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تکلیف کی شدتوں میں حضرت آسیہ کا اللہ کے پاس بہت پاس جنت میں امن والے گھر کا سوال کرنا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب کا اللہ سے اپنی تکلیف کا حال کہنا. ام سلمہ کا مکہ ہجرت کے وقت بیٹے کا چھین لیے جانا، وہ ایک عرصے لمبے تک ان کا بیٹھ کر بیٹے کی راہ دیکھنا اور رونا، یہاں تک کہ بیٹا واپس مل گیا. ان ہستیوں کو اللہ نے کبھی ان کے ایموشنز کی وجہ سے شرمندہ نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ہمارے رب نے تو کچھ بھی بے وجہ نہیں بنایا. موجودہ حالات میں اتنے لوگوں کا انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے جانا بتاتا تو ہے کہیں کچھ بہت بری طرح غلط ہو رہا ہے، یا غلط ہوا ہے یا غلط ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا پتہ انہیں سفرز میں سے کوئی چن لیا جائے غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو بس گرے ہوں گا ہاتھ بڑھا کر تھامنے کا، اپنی طاقت کے مطابق انہیں ہنر سکھانا شروع کریں. زخموں پر مرہم پٹی رکھنے کا ہنر، مرہم پٹی کرنے کا ہنر، کسی ایک کو بچا لیں. مضبوط ایمان والا شاید یہی حجت بن جائے آپ لوگوں کے لیے. پتہ ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس سے گویا پوری انسانیت کو بچایا. اس بات پہ غور کریں تو سمجھ آئے گی کہ اپنے درد کو ختم کرنے کے لیے خودکشی کے لیے تیار شخص کو بچا لینا، کسی کو سن لینا بغیر کوئی مشورہ یا فتویٰ دیے، کسی کو اس کے ڈپریشن کی انتہاؤں پر میسر آ جانا، بار بار میسر آ جانا کچھ غلط نہیں ہے. اسلام میں صدقے کا ایک کنسیپٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کو کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، پیسے دیے صدقہ ہے. نہیں، ہر کسی شخص کو ہمارے پیسوں کی، ہمارے کپڑوں کی، ہمارے چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے 10 پریشیس منٹ کسی کے لیے جو آپ سرو کرتے ہیں اور کوئی اپنے دل کا بوجھ آپ سے ہلکا کر لیتے ہیں، آپ کسی کو آنسو بہانے کے لیے اپنا کندھا دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے. یہ ہے صدقے کا کانسیپٹ. ڈپریشن اینڈ انزائٹی از ریئل، ویری ریئل. دا پین از ریئل. سو اسٹاپ شیمنگ ادر فار دیئر ایموشنز. تو ہمیشہ مرہم پٹی کرنے والے بنیں، آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کسی کو اس کی تکلیف میں میسر آئے ہیں تو خوشی محسوس کریں. ٹھیک، آپ کا اس سے کوئی ایموشنلی تعلق نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تعلق نہیں، لیکن آسانی پیدا کر دی، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے زندگیوں میں لوگوں کو نصیحتیں میں کم کیا کرتی ہوں، کیونکہ جو لوگ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو مفلس نہیں کرتا. نصیحتیں کم کریں، اطمینان ہوگا آپ کو.